امام علی نقی علیہ السلام کے سلسلے سے گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بار پھر میں آپ سب کی خدمت میں سلام اور عرض ادب کرتا ہوں اور آپ سب کی کامیابی کے لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں۔ میں نے گزشتہ درس میں امام کی علمی خدمتوں کا اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ امام نے قرآن اور تفسیر کے متعلق اور احادیث کے متعلق کس طریقے سے لوگوں کو متوجہ کیا ہے اور قرآن اور حدیث کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کی کوشش کی ہے، اور زمانے محنت میں جو واقع محنت چل رہا تھا اپنے شیعوں کی جان کے تحفظ کے لیے امام نے حدوث و قدم قرآن، کلام خدا حادث ہے یا قدیم ہے، اس جھگڑے اور فساد میں لوگوں کو پڑھنے سے روکا ہے۔ اسی طریقے سے علم کلام ایک بہت حساس موضوع تھا کہ اور ظاہر سی بات ہے علم کلام کو علم کلام کہتے اس وجہ سے ہیں چونکہ ابھی میں نے اشارہ کیا کلام خدا کو لے کر کے بہت زیادہ اختلاف تھا، ورنہ اصل میں یہ علم عقائد ہے، تسمیت الکل علی اسم الجز، اس باب سے جو ہے وہ علم کلام کہا جاتا ہے، ورنہ علم کلام تو خود علم عقائد کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے۔ تو جب میں علم کلام بول رہا ہوں تو علم کلام سے مراد اصول دین ہے، علم عقائد ہے، یعنی علم کلام اور اصول دین اور علم عقائد میں امام علی نقی علیہ السلام نے ایک خاص طریقہ اپنایا تھا اور بڑی محنتیں کی ہیں، اور مختلف گروہوں اور فرقوں میں عقائد کے اعتبار سے اور عقیدتی اعتبار سے لوگوں کو پڑھنے سے امام نے روکا ہے، بچایا ہے۔ نظریہ جبر و تفویض جو تھا اور نظریہ جبر و اختیار جو تھا، یا نظریہ قضاء و قدر جو تھا، یا صفات الہی، صفات افعالی پروردگار عالم، توحید افعالی، ٹھیک ہے، توحید ذاتی، ان تمام مسائل کو امام علی نقی علیہ السلام نے بہت بہترین طریقے سے حل کیا ہے۔ میں تفصیل نہیں بیان کر پا رہا ہوں، وقت کی نزاکتوں کے تحت صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ وہی نظریہ جو امام صادق کا تھا اس کو اور اس سے پہلے امام علی علیہ السلام کا تھا، نظریہ جبر و اختیار میں خصوصی طور پر امام علی نقی نے بہت پھیلا کر کے اور بہت سمجھا کر کے لوگوں کے ذہنوں میں اتارا ہے۔ جو اشارہ کہتے تھے کہ بندہ مجبور ہے، جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر سزا اور جزا، حساب اور کتاب، جہنم اور جنت کا نظریہ اور کانسیپٹ بالکل ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس نظریے سے بچنے کے لیے معتزلہ نے تفویض کے نظریے کی ترویج کی اور اختیار تام بندوں کے سلسلے میں پیش کر دیا، اور یہ کہا کہ نہیں جو کچھ کرتا ہے وہ بندہ کرتا ہے، خدا نے کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ یہاں اللہ گھڑی ساز ہو گیا الیاذ باللہ، جیسے گھڑی ساز جو ہے گھڑی بنا کر کے گھڑی سے لا تعلق ہو جاتا ہے، گھڑی خود چل رہی ہے، ویسی خدا بھی ہے، بندوں کو بنا کر کے بندوں کے امور سے بالکل لا تعلق ہے خدا، اس سے کوئی مطلب نہیں، اب سارا اختیار بندوں کا ہے۔ یہاں اختیار خدا بندوں کے اوپر سے سلب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دونوں نظریے نہایت خطرناک نظریے تھے جو برے مرحلے کے طرف لوگوں کو لے جا رہے تھے، برے فکروں کو پروان چڑھا رہے تھے، اور اب لوگ پریشان تھے۔ بہرحال ایک بڑا طبقہ تھا جو یہ مشکل دیکھتے ہوئے اس مشکل کے حل کے لیے بے چین تھا، تو ائمہ نے اس مشکل سے لوگوں کو نکالا۔ چونکہ نظریہ جبر بھی صحیح نہ تھا، نظریہ تفویض بھی صحیح نہ تھا، تو امام صادق نے فرمایا لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین، اور اس نظریے کو باقاعدہ آپ کے بعد ائمہ نے خصوصی طور پر امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اس نظریے کی تفہیم کی ہے کہ یہ جو امام فرماتے ہیں لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین، اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ جبر صحیح ہے نہ تفویض، بلکہ دونوں کے درمیان کا ایک راستہ ہے۔ یعنی اس بات کو اس طریقے سے تفصیل سے پھیلا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی کہ نہ انسان مجبور ہے کہ خود کچھ نہیں کرتا کہ جنت و جہنم اور سزا اور جزا اور معاد کا تصور ختم ہو جائے، اور نہ انسان مختار کل ہے، بلکہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنے اعضاء و جوارح سے کرتا ہے۔ لیکن یہ اعضاء و جوارح جو حرکت میں آ رہے ہیں یہ قدرت خدا اور رضا خدا کے نتیجے میں آ رہے ہیں۔ اگر خداوند عالم ایک لحظے کے لیے بھی اپنی اس بندے سے اختیار کو سلب کر لے تو ہاتھ تو رہے گا مگر کام نہ کرے گا۔
گا، پیر تو رہیں گے مگر کام نہ کریں گے، انسان کا وجود رہے گا مگر کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنے وجود میں اور اپنے ایک ایک عمل میں انسان محتاج اور وابستہ خدا کے اختیار سے ہے۔ اس کی شہید مطہری نے مثال بڑی اچھی دی، آنے والا بلکہ شہید مطہری نے نقل کیا ہے، مثال تو اماموں کی ہے، بالخصوص چھٹے امام کی ہے۔ آنے والا جبر و اختیار کو سمجھنے کے لیے گفتگو کرنا چاہتا ہے اور قضا اور قدر کے مسائل پہ بھی باتیں کرنا چاہتا ہے، جب اس طریقے کے مراحل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو امام آسان لفظوں میں گفتگو کرتے ہوئے اس کو سمجھاتے ہیں۔ امام کہتے ہیں ذرا ایک قدم اٹھا لے، اس نے اپنے ایک قدم کو، ایک پیر کو زمین سے اٹھا لیا۔ امام نے کہا ذرا دوسرا بھی اٹھا لے، کہ مولا یہ نہیں ہو سکتا۔ امام نے کہا ایک قدم اٹھانے تک اختیار تیرا ہے، دوسرا قدم نہ اٹھا پانے تک اختیار خدا کا ہے۔ اس طریقے سے ان مراحل کو اماموں نے واضح کیا ہے۔ بالخصوص میں نے عرض کیا کہ امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں علم کلام پہ بھی بہت کام کیا ہے، اور امام علی نقی علیہ السلام نے جن میدانوں میں کام کیا ہے اس میں ایک اہم میدان جو ہے وہ دعاؤں کا ہے۔ دعائیں امام علی نقی سے بہت کثرت سے مشہور ہیں اور کتابوں میں درج کی گئی ہیں، لیکن ان دعاؤں اور زیارتوں میں جو زینت دعا، زینت زیارت ہے، جن دعاؤں کو امام نے بیان فرمایا ہے اس میں زیارت جامعہ کبیرہ ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ بہت عظیم ذخیرہ ہے ائمہ کی معرفت کے حوالے سے۔ زیارت جامعہ صغیرہ بھی کتابوں میں ہے دعاؤں کی، زیارت جامعہ کبیرہ بھی ہے، کبیر اور صغیرہ دونوں ہے، جیسے جوشن کبیر اور جوشن صغیر ہے، ویسی زیارت جامعہ کبیرہ بھی ہے، زیارت صغیرہ بھی ہے۔ لیکن بالخصوص زیارت جامعہ کبیرہ آپ پڑھیں، دوسروں کو پڑھوائیں، دعوت دیں، ہو سکے تو ترجمے کے ساتھ لوگوں تک منتقل کریں، چونکہ زیارت جامعہ کبیرہ جو ہے وہ ائمہ معصومین کا اہم ترین اور کامل ترین زیارت نامہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ان سب کی دور یا نزدیک سے زیارت کی جا سکتی ہے۔ اس میں معصومین کے متعلق ذخیرہ جمع کر دیا ہے امام علی نقی علیہ السلام نے۔ اس میں علم عقائد بھی ہے، اس میں علم اخلاق بھی ہے، معارف ربانی بھی ہیں، ائمہ کی معرفت بھی ہے، پیغمبر اکرم کا عرفان بھی ہے۔ یہ بڑا عظیم زیارت نامہ ہے۔ اس میں شیعی عقائد کو بھی پیش کیا گیا ہے، منزلت ائمہ کو پیش کیا گیا ہے، بلکہ ائمہ کے جو پیروکار ہیں ان کی بھی منزلت اور عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اور امام شناسی کا ایک پورا چیپٹر ہے یا انسائکلوپیڈیا ہے جو زیارت جامعہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ دینی مطالب کی طرف بھی اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ امام ہادی علیہ السلام چنانچہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ زیارت جامعہ پڑھنے سے پہلے زائر 100 مرتبہ تکبیر کہے تاکہ ائمہ کے سلسلے میں غلو سے دوچار نہ ہونے پائے۔ میں انشاءاللہ آئندہ کلپ میں زیارت جامعہ کبیرہ کے کچھ مطالب پیش کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن وہ تفصیل جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتا ہوں چونکہ مجھے بہت جلدی اپنے درس کو مکمل کرنا ہے، لہٰذا اسی مرحلے پر یہیں میں چند جملے تبرکاً اور تیمناً زیارت جامعہ کبیرہ کے پڑھ رہا ہوں، صرف اس ارادے سے اور اس خیال سے کہ جو لوگ شوقین ہوں آپ میں سے اور جہاں جہاں تک بھی آپ کے ذریعے سے بات پہنچ سکے وہ زیارت جامعہ کبیرہ کی طرف رجوع کریں۔ میں ہلکی سی جھلک صرف پیش کر رہا ہوں تاکہ محسوس ہو جائے کہ زیارت جامعہ کتنی عظیم روایت ہے۔ اس کو شیخ عباس قمی نے بھی نقل کیا ہے، ان کے پہلے کے بہت سے علماء نے نقل کیا ہے۔ شیخ عباس قمی جیسی شخصیتوں نے شیخ صدوق سے نقل کیا ہے، جو انہوں نے اپنی کتاب من لا یعذر الفقیہ میں اور العیون یعنی عیون و اخبار الرضا میں اس کا ذکر کیا ہے اس روایت کو شیخ صدوق نے۔ اور موسیٰ ابن عبداللہ نقی اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہو عن موسیٰ ابن عبداللہ النقی انہو قال الامام علی النقی علیہ السلام علمنی یا ابن رسول اللہ قولا اقول بلیغا کاملا اذا زرت واحدا منکم، اے فرزند رسول ہمیں ایسی بات اور ایسا قول بلیغ تعلیم فرمائیے، ایسی زیارت تعلیم فرمائیے کہ جب میں آپ میں سے کسی کی زیارت کروں تو اس کو اپنی زبان پر جاری کروں۔ وقال اذا صرت الى الباب فقف واشهد الشهادتين،
اے قل اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ عبدہ ورسولہ وانت علی غسل. امام فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ ابن عبداللہ نخعی، اے میرے صحابی، میرے شاگرد، دیکھو جب تم آؤ زیارت کے لیے ہم میں سے کسی کے دروازے پر، تو دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے اس طریقے سے گفتگو کرو. پہلے تو غسل کی ساتھ ہو، طہارت کے ساتھ ہو. یعنی آداب زیارت میں سے یہ ہے کہ انسان با طہارت ہو، با وضو ہو، با غسل ہو. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد جب آؤ دروازے پہ تو کھڑے ہونے کے بعد پہلے شہادتین کے کلمے کو اپنی زبان پہ جاری کرو. یعنی ہماری معرفت کا اظہار کرنے سے پہلے، عظمتوں کے کلمات کو اپنی زبان پر جاری کرنے سے پہلے یہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو وحدہ لا شریک ہے. گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں. اور جب تم قبر کو دیکھو تو 100 مرتبہ کہو، 30 مرتبہ کہو اللہ اکبر. فَإِذَا دَخَلْتَ وَرَأَيْتَ الْقَبْرَ فَقِفْ وَقُلْ اللَّهُ أَكْبَرَ 30 مرة ثُمَّ امْشِ قَلِيلًا وَعَلَيْكَ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ وَقَارِبْ. کہتے ہیں امام کہ جب قبر کو دیکھو، داخل ہو حرم میں، تو قبر کو دیکھنے کے بعد 30 مرتبہ اللہ اکبر کہو، پھر وقار و سکینہ کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، متانت کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ چند قدم آگے بڑھو اور پھر ٹھہرو، اور اس کے بعد پھر 30 مرتبہ اللہ اکبر کہو. اس کے بعد قبر سے نزدیک ہو جاؤ اور اس کے بعد کہو وکبر اللہ 40 مرة، پھر 40 مرتبہ اللہ اکبر کہو. کل ملا کر کے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو. یہاں پر فرماتے ہیں، تحریر کرتے ہیں آپ کہ وَلَعَلَّ الْوَجْهُ فِي الْأَمْرِ بِهَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ هُوَ الْاحْتِرَازُ أَمَّا قَدْ تُورِثُهُ أَمْثَالُ هَذِهِ الْعِبَارَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الزِّيَارَةِ مِنَ الْغُلُوِّ وَالْغَفْلَةِ عَنْ عَظَمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فاتباع الی آخرہ. کہتے ہیں کہ شاید اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، اور ہو سکتا ہے امام نے خود یہ وجہ بیان کی ہو، کہ جو تکبیرات 100 مرتبہ کہی جا رہی ہیں، شہادتین کے کلمات زبان پر جاری کیے جا رہے ہیں، اس کو اس لیے کہا گیا ہے تاکہ جو زیارت جامعہ میں عظمت ائمہ پر مشتمل عظیم ترین کلمات ہیں، اس کو پڑھنے اور دیکھنے اور سننے اور سمجھنے کے بعد کوئی غلو کا شکار نہ ہونے پائے کہ یہ اتنی بڑی شخصیتوں کے حامل ہیں، کائنات کا نظام ان کے ہاتھوں میں ہے، ارض و سما کا تحرک ان کے ہاتھوں میں ہے. یہ وہ ہیں کہ جو قادت الامم ہیں، یہ وہ ہیں جو اولیاء النعم ہیں، یہ وہ ہیں جو عناصر الابرار ہیں، یہ وہ ہیں جو دعائم الاخیار ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کلمات کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد کوئی غلو کا شکار ہو جائے. لہٰذا غلو سے بچانے کے ارادے سے امام نے پہلے فرما دیا ہے کہ تم غلو کا شکار نہ ہو. لہذا تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے آگے بڑھو، تاکہ جتنی زیادہ ہماری معرفتیں تمہارے ذہن میں بڑھتی چلی جائیں، اس سے کہیں زیادہ معرفت اس خدا کی تمہارے ذہن میں بڑھتی چلی جائے کہ جو ہمارا خالق ہے. تکبیر کہتے ہوئے آگے بڑھو. انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں اگلے درس میں چند جملے دعا کے اپنی زبان پہ جاری کروں گا. حالانکہ میری کوشش تھی کہ ابھی مکمل کر دوں، مگر وقت اب گنجائش نہیں ہے وقت میں، اور مجھے مختصر درس آپ کے حوالے کرنا ہے، چونکہ بہت سے شاگرد اور طلاب وہ ہیں، طالبات وہ ہیں کہ جو ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر تفصیلی گفتگو انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھیجنا اور ان کا ڈاؤن لوڈ کر کے سن پانا مشکل ہے. لہٰذا بنا رکھی ہے شروع سے میں نے تاریخ اہل بیت میں کہ درس کو مختصر کر کے آپ کے حوالے کیا جائے. اس لیے اب اپنے وعدے کو پورا نہیں کر پا رہا ہوں اس کلپ میں. آئندہ درس میں اگر ممکن ہوا تو امام کی زیارت کے یا امام سے نقل ہونے والی زیارت کے چند جملات اپنی زبان پہ جاری کروں گا. فی الحال اپنے درس سلسلے کو آج یہیں پر روکتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.